اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقوی کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 19 ایپیسوڈز ہو چکے، آج 20واں ایپیسوڈ ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ تقوی کی تعریف اور اہمیت، فضیلت اور فوائد اس سے پیشتر جو بیانات ہوئے ان میں ہو چکی، خاص طور پہ بیان ایپیسوڈ نمبر 1 اور 2 میں۔ تو مختصر یہ ہے کہ تقوی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، نیکیاں اور بھلائی کے کام جو ہے اس میں آدمی لگا رہے اور دل سے اپنی خوشی سے اور وہ کرتا رہے، کوئی بھی نیکی کے کام ہوں تو یہی تقوی ہے۔ اور گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی حدود ہیں اور اللہ کے رسول کی جو بتائی ہوئی حدود ہیں، اور ان کا خیال رکھے اور ان کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، رسول کی اطاعت، یہی جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کام کرو ان کو کیا جائے، جن سے منع کیا جائے ان سے منع ہو جائے، تو بہت اس کا جو خیال رکھنے والے ہیں۔ اور جب کوئی کمی بیشی غلطی گناہ ہو تو اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے ان کو، اور استغفار اور توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ توبہ سیدھے راستے اور اصلاح کے بغیر نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ آپ نے جس چیز سے توبہ مانگ رہے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان پہ پھر چلنے کا عہد انسان کرے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ توبہ پھر قبول ہوگی۔ تو باقی اور جو بہت جگہوں پہ اتنی آیات ہیں، 150 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ، جس میں تقوی اور متقین کا ذکر ہے، تو ہر ایک آیت کا مفہوم مختلف ہے، کسی کافی حد تک، کہیں کچھ ریپیٹیشن بھی ہوگی، تو بہت حد تک مختلف ہے کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، کن کے تقوی کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، اور کیا اس سے نصیحت دی، کیا فائدے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ مختلف ہے، کہیں نماز کو تقوی کہا، کہیں روزہ کو تقوی کہا، کہیں نفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تقوی کہا، کہیں عدل انصاف قائم کرنے کو تقوی کہا، کہیں اور جگہ اسراف بہت بڑا گناہ ہے، چیزوں کو ضائع کرنا، اور اسراف اللہ تعالیٰ نے کہا جو ضائع کرتے ہیں اسراف شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ بھی ہم تو سمجھتے نہیں، بہت حد تک بہت لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ اب ہمارے پیسے ہیں جیسے جی چاہے میں خرچ کروں، نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو دولت میں نے دی ہے بہت بڑا امتحان ہے، اس کو ویسے خرچ کرنا ہے میری حدود، میرے احکام کے مطابق، اور اس کے اندر رہ کے کہ اسراف نہ کرو، بلا وجہ خرچہ نہ کرو، اور اپنے تکبر کے لیے، اپنے عیاشی جس کو کہتے ہیں تعیش، اس میں نہ کرے، آدمی سادگی اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے درمیانی راہ جو ہے، کسی بھی چیز میں ہو، وہ لباس میں ہو، وہ خوراک میں ہو، وہ آپ کے باقی معاملات میں ہو، تو یہی ہے سیدھا راستہ، درمیانی راستہ جو ہے۔ ایکسٹریمز دونوں طرف سے کی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو منع کرتا ہے، اس میں وہ دین میں ہو، وہ دنیا کے معاملات میں ہو۔ تو غیبت کرنا، کسی کی بہتان کسی پہ لگانا، کسی کو نقصان پہنچانا، مالی اور جانی اور کسی طرح سے بھی، اور اقربا قریبی جو ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھو، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھو، جہاں کام کرتے ہو وہ یا کاروبار کرتے ہو تو وہ عدل انصاف اور ایمانداری کے ساتھ کرو، دھوکہ نہ دو کسی کو، اور حق حلال جہاں بھی جو بھی کام کر رہے ملازمت ہے تو حق حلال ہو، اس کا حق ادا کرو جس کے آپ ملازم ہیں، اور رزق حلال جو ہے اس کا بہت خیال رکھو۔ اور یہ ہے کہ زکوٰۃ بہت اہم ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، اور یہ سب چیزیں یہ ہے۔ اور کوئی بات اخلاقی، بے حیائی، فحاشی، وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ جس جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہے، شراب نوشی ہے یا ڈانس کلب اور یہ وہ، ان کے تو نزدیک بھی نہیں جاؤ۔ یہ نہیں وہاں جا کے تو آپ کو میں تو کچھ نہیں کرتا، تو نہیں، وہاں جانا ہی منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی محفلوں میں
ایسی مجلسوں میں جہاں فحاشی کی کوئی بھی بات ہو، فحاشی سب کو پتہ ہے کہ فحاشی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے کہ مکس اپ نہیں ہونا عورتوں کے ساتھ اور مردوں کو، اور اس حد تک کہ پھر بے پردگی جہاں پہ ہو، اور جہاں پہ کوئی ناچ گانے کی محفلیں ہوں، اور اس قسم کا جس کو ہم آج کل بڑا اسی لیتے ہیں کہ یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے. نہیں، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود کے خلاف اس سے باہر آپ جاتے ہیں تو تب یہ ہوتا ہے. تو قرآن پاک کو سمجھنا سمجھانا یہ بھی متقین کا کام ہے، یہ بھی بہت بڑا تقوی ہے. تو یہ سب چیزیں، اور اس کو میں گن نہیں سکتا کیا تقوی ہے، کہ اتنے زیادہ ہیں یہ باتیں ساری. ہر ایک آیت جو قرآن مجید کے جس میں تقوی کا ذکر ہے، کچھ نہ کچھ اس میں فرق ہے. اس لیے سب آیات کا جائزہ لینا اور اس میں کیا ہے، تب انسان کو پورا پتہ چلے گا. تقوی تو بڑا وسیع ہے، یہ وسیع المانی لفظ ہے، اور اس سے بہت ہی زیادہ معنی ہے. اور سب جو بھی جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے، تو پھر عمل کرنا چاہیے ان پہ، تاکہ تقوی کا ہی راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن کو بشارت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے متقین کی، اور ان کے لیے جنت بنائی ہے، جنت کی بشارت انہیں کے لیے. تو آج کچھ مزید قرآن پاک کی آیات کا جائزہ لیا جائے گا جس میں تقوی اور متقین کا ذکر ہے. تو اس میں پہلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ یوسف کی آیت 57. تو 57 اس میں یہ فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ترجمہ: اور یقیناً اجر آخرت کا زیادہ بہتر ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. یعنی جو تقوی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور جو آخرت کا جن کو خیال رکھتا ہے، ہر وقت آخرت کا ڈر ہوتا ہے اور وہ حساب کا ڈر ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ہی ہے یہ آخرت کا گھر، اچھا گھر. اور یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی بہتر ہے آخرت کا گھر. دنیا کو جو خواہشات کو چھوڑ کے تو آخرت کے گھر کی طرف ان کا فوکس ہوتا ہے. تو وہی لوگ ہیں متقین، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنت بنائی ہے. اور اس کی آگے اور آیات میں آئے گا کہ بہت آیات میں آتا ہے کہ جنت میں کیا کیا ہوگا، کیسی ہوگی جنت، اور بڑا اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت جو ہے وہ بیان اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو اس کے بعد پھر آیت سورہ یوسف کی آیت جو ہے وہ 109 آیت، سورہ یوسف کی آیت 109 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. دوبارہ پڑھتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ اسی کا کچھ حد تک تسلسل سمجھے جو آیت 57 پہلے پڑھی ہے، کہ آخرت کا گھر ہی بہتر ہے. تو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی آخرت کا گھر جو تقوی اختیار کریں گے تو ان کے لیے ہوگا. تو یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت دفعہ کفار وہ کہا کرتے تھے کہ اگر نبی ہوتا تو پھر ہم جیسا تو نہ ہوتا، وہ تو یا تو فرشتہ ہوتا یا پھر بڑے سردار ہیں یا کچھ ان میں سے ہوتا. تو اس قسم کی باتیں، تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو وہ کہہ رہا ہے کہ سبھی نبیوں کی بات کہ سبھی جو ہے اس کا ترجمہ اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے رسول مگر وہ بھی سب مردی تھے، وہی بھیجی تھی ہم نے ان کی طرف بستیوں والوں میں سے، یعنی جو بستیوں والے تھے مرد، انہی میں سے کسی مرد کو ہم نے تعین کیا رسالت پہ اور وہی انہی کو بھیجی. تو کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں تاکہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے.
اور یقیناً آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہو کہ ان میں عقل نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، چلتے پھرتے دیکھتے کیوں نہیں یہ بستیاں ہیں، راستے جن کے جب سفری راستے پہ جاتے ہیں، یہ اپنا یمن سے یا دوسرا مکہ سے، اور جاتے ہیں دوسرے جگہوں پہ شام کی طرف اور دوسرے علاقوں میں، تو یہ راستے میں ان کی بستیاں آتی ہیں جن کی تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، اور پچھلی قوموں اور ان کو کیوں ہلاک کیا گیا، تو یہ ان کے گرے ہوئے جو مکانات ہیں اور بے آباد آبادیاں جو کسی وقت بہت بڑے شہر ہوتے تھے، تو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں برباد ہوئے؟ وہ اسی لیے برباد ہوئے کہ انہوں نے انکار کیا نبیوں کا، رسولوں کا، اور ان کی بات کا، توحید کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا، تو مذاق اڑاتے رہے نبیوں کے، جیسے جی اب تم کہہ رہے ہو کہ جی نبی کیسے، ہم جیسا انسان کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ انسان ہی ہوتے تھے، وہ بھی نبی ان میں سے جو آئے انہی بستیوں والوں میں سے ہوتے تھے، اور وہ انسان ہی ہوتے تھے۔ تو ان کو تنبیہ کی کہ کیا عقل نہیں؟ عقل سے کام، تھوڑا بہت عقل سے کام لو اور سوچو کہ ان کا انجام جیسے خراب ہوا، برا ہوا، ہلاک کیے گئے، تو تم مختلف نہیں ہو، تمہارا بھی انجام، اگر تم نے تسلیم نہ کیا حق کو اور رسالت کو، مجھے نہ مانا، تو تمہارا بھی انجام پھر مختلف نہیں ہوگا۔ تو تنبیہ بھی ہے ساتھ کافی زیادہ، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ رسول کے صرف کفار کو نہیں، ابھی ہمارے لیے کہ ہم رسول کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو اور احکام، اور قرآن مجید جو وحی ہے جس کی بات ہو رہی ہے، تو کتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنا پڑھتے ہیں قرآن کو اور سمجھتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کا، جو بھی احکام ہے اس میں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی تنبیہ ہے جیسے کفار کو بتائی جا رہی ہے، کوئی مختلف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو آخر میں یہی کہا کہ آخرت کا بہتر ہے، دنیا میں جو کوشش پہ لگے ہوئے، جو مختصر اتنی تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے لیے کتنا آپ صرف کرتے ہو اپنا قوت اور طاقت اور وقت اور اپنا مال اور ہر چیز، تو آخرت کا جو ہے اس کا بھی زیادہ فوکس تو آخرت پہ ہونا چاہیے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور بہت اچھی زندگی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت کی زندگی بہت اچھی ہوگی دنیا سے، اور وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں شاید یہ جو ایک دن کی زندگی یا اس سے بھی کم ہے جس کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، آخرت کے لیے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو یہی ہے تنبیہ، ہمارے لیے تنبیہ ہے یہ۔ تو یہ تفسیر بھی میں نے بتا دی ساتھ ساتھ اس کی۔ تو اس کے بعد سورہ الرعد کی آیت ہے 35، سورہ الرعد کی آیت 35 جو ہے 35، اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ وہی انہی آیات کا تسلسل یہاں بھی جو سورہ یوسف کی تھی کہ آخرت کا گھر بہتر ہے، اس کی آگے اور مزید تشریح کہ وہ کیا ہے آخرت گھر، جنت جو ہے اس میں کیا کچھ ہوگا، کیا ہے وہ اس میں، اور کن کے لیے ہوگا، پھر وہ متقین کی بات ہے۔ اس کا ترجمہ کیفیت اس جنت کی جس کا پہلے سورہ یوسف اور اس سے بھی بہت پہلے اور بہت آیات میں جو آیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی اس جنت کی، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کن کو؟ متقین کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، جن کا وعدہ سورہ یوسف کی 2 آیات جو پڑھی ہیں جس میں متقین کو وعدہ کیا گیا، یہ ہے کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، اس کے پھل دائمی ہوں گے۔ یہ وہ تو ہمیشہ کی مزے ہوں گے، ہمیشہ کے پھل ہوں گے، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور سائے لازوال ہوگے۔ یعنی سائے کا مطلب یہاں کہ آسانیاں ہوں گی، ہر قسم کی آسانی ہوگی، حفاظت ہوگی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں کسی چیز سے پہنچے گی، اور یہی لازوال ہوں گے، وہ ہمیشہ رہنے والے سائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہہ سکتے ہیں، سائے جو ہے وہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی، اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ تو جیسے یہاں شیطان کی وسوسوں اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہے انسان کے، اور انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، وہاں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے سائے ہوں گے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت رحمت ہوگی ہر انسان کے اوپر، اور انجام متقی لوگوں کا اور انجام منکرین حق کا جہنم، یعنی یہاں دونوں انجام بتا دیے، میں نے انسان تو یہ بتا دیا کہ یہ کرو گے، یہ متقین کا راستہ، تقوی کا راستہ، تو اس کا انجام آخرت اور جنت جو بتا دی کہ وہاں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، اور اگر انکار کرو گے تو اس کا تو دوسرا انجام پھر جہنم ہی ہے۔ دو ہی ہیں آپشن، ایک یہ راستہ سیدھا راستہ آپ کو بتا دیا متقین کا، اور انکار کرنے والے، انکار کس کا؟ انکار نبی کا، اور نبی کو جو وحی بھیجی ہے اس کا، اور اس پہ عمل کرنے کا، اور اللہ اور اس کی نافرمانی کا، اور رسول کی نافرمانی کا، تو انجام پھر جہنم ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ واضح کرتی ہے دونوں راستے، اور دونوں راستے جو ہے ان کا انجام، ایک کا جنت اور ایک کا جو ہے وہ دوزخ۔ تو یہ آیت 101 اعداد کی 35 ہوئی۔ اس کے بعد سورہ مریم کی 2 آیات ہیں۔ سورہ مریم کی آیت جو ہے وہ 72 ہے۔ آیت 72 میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، تو پھر ترجمہ اس کا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی تھے، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گرا ہوا۔ اس سے پہلے آیت میں آ رہا ہے کہ جو ہر کسی انسان جو بھی ہیں سب کو جہنم دکھائی جائے گی، بلکہ جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا، یا پل صراط کے جو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اوپر سے گرایا جائے گا۔ تو اس کا یہاں بتایا جائے کہ جو متقی ہوں گے وہ تو آرام سے جو ہے نا ان کو ہم گزار دیں گے اس سے، مگر جو جہنمی ہیں تو وہ وہیں ان کو گڑھا جو ہے، یا جو جہنم نیچے آگ ہے تو اس میں وہ ان کو گرا دیا جائے گا۔ تو بہت تنبیہ ہے سخت ان کے لیے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا کہ یہی ہے جو دوزخ میں جانے والے، تو ان کو اس گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، اور متقین جو ہے وہ آسانی سے گزر جائیں گے اس سے، جہنم سے، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور باقیوں کو جو ہے وہاں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم جن کے لیے ہو گئی طے ہوگی، جن کے لیے مختص ہوگی۔ تو یہاں بشارت بھی ہے متقین کے لیے، اور تنبیہ بڑی سخت شدید جو ہے عذاب کی، اور جو منکرین کا جو راستہ ہے، جو تقوی اختیار نہیں کریں گے، ان کا راستہ جو ہے اس کا بھی بتا دیا۔ تو اس کے بعد آیت سورہ مریم کی 85 آیت جو ہے سورہ مریم کی، اس میں فرمایا، بہت مختصر آیت ہے مگر اسی کا تسلسل ہی سمجھیں، یہ جو پچھلی آیت ہے، یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ جن کو بچا لی اللہ تعالیٰ نے، جہنم کے اوپر سے گزارا یا پل صراط کے اوپر سے گزارا، اور بڑی آسانی سے وہ گزر گئے، اور دوسرے جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں جو جہنمی تھے تو ان کو وہاں چھوڑ دیا، وہاں گرا دیا۔ تو انہی کا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جن کو گزار دیا ہم نے آسانی سے جہنم سے، جو متقین تھے، تو ان کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ان کو اکٹھا کرے گا، جس دن جمع کرے گا وہ پھر جمع کرے گا ان کو، وہ جو متقین تھے۔ ہم متقین کو رحمان کے حضور مہمانوں کی طرح ان کی مہمانداری ہوگی، ان کا ویلکم ہوگا، اہلاً و سہلاً، فرشتے ان کو سلام کہیں گے، ان پہ سلامتی بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے ان کو مہمانوں کی طرح۔ کتنی خوبصورت ہے الفاظ بھی، اور کتنی بڑی بشارت ہے ان کے لیے جن کو جہنم سے بھی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے گزار دیا، پل صراط سے گزار دیا، اور پھر ان کو اکٹھا کیا سب کو، اور ان کو مہمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور میں سامنے پیش کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں سے رکھے، یہ جن کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور مہمانوں کی طرح، پر اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کوشش، اور کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ تو بہت ہی یہ عظیم آیات ہیں، بہت عظیم آیات ہیں تقوی متقین کا جہاں ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو ہے میں بتا تو دیا ہے، بہرحال پھر بھی میں تفسیر لکھی ہوئی بھی پڑھ دیتا ہوں
تو اسی آیت کی جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اس نے قرآن پاک کو نبی کی ذمہ میں اتارا۔ نہیں، وہ ہے کہ متقیوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور عزت و احترام کی بشارت اس آیت میں ہے۔ تو جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ آیت 85 جو ہے، تو یہ بشارت جو اللہ تعالیٰ نے دی کہ مہمانوں کی طرح ان کو پیش کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد سورہ مریم کی ہی ایک اور آیت 97 آیت جو ہے 97 آیت 97 جو ہے وہ اس میں بھی یہ تقویٰ کا متقین کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ یہ ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اس کا ترجمہ تمہاری زبان میں نازل کر کے اس لیے کیا ہے تاکہ خوشخبری دو تم اس کے ذریعے سے متقین کو اور ڈراؤ اس سے ہٹ درم لوگوں کو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کی زبان جو عربی ہے اور آپ کے لوگوں کی، تو اسی میں قرآن پاک کو نازل کیا اس لیے کہ آسانی ہو آپ کے لیے بھی، اور آپ کے جن کو بتانا ہے آپ نے پڑھ کے ان کے لیے بھی، تو سمجھنے میں آسانی ہو کو۔ تو یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کسی اور زبان میں ہوتا تو ان کو کیسے سمجھاتے، مشکل ہوتا۔ اب ہمارے لیے تو آسانیاں پیدا ہو گئیں، اب ترجمے ہو گئے اور بہت زبانوں میں، اور یہ تو اس وقت کفار کے سامنے تو شاید یہ اتنا آسان نہیں تھا کسی اور زبان میں، مگر اب کافی آسان ہے ہمارے لیے کہ ترجمے ہیں ہمارے پاس سب دنیا بھر میں، ہر لوگوں کے پاس، ہر قوم کے پاس ہر زبان میں ترجمے ہیں، تو اس لیے وہ کافی حد تک اب آسانی ہے، مگر اس وقت یہ آسانی نہیں تھی۔ تو ترجمے مہیا ہونے اور اس قسم، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بڑی آسانی میں نے کی کہ یہ عربی زبان آپ کی زبان، آپ کے لوگوں کی زبان جو جن کو سمجھتے ہیں، اسی میں قرآن پاک کو نازل کیا تاکہ ان کو جو متقی لوگ ہیں ان کو آپ بتائیں کہ کیا تقویٰ ہے اور کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، تو ان کا تمیز ان کو سمجھائیں اور حق کیا ہے، اور ان کو ڈراؤ جو یہ آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو ان کو تنبیہ کرو، ان کو ڈراؤ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، تو ان کو قرآن کی آیات سے ان کو ڈراؤ کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہ جیسے پہلی آیات میں آ چکا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ایک تو متقین ہے تو ان کے لیے جنت کا انجام بتایا، اور جو نہیں تو ان کو جو جہنم کا گڑھا ہے ان میں پھینک دیا جائے گا ان کو۔ تو یہ دونوں کا انجام جو ہے وہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو بار بار ان کو بتاؤ، متقین کو بتاؤ کہ وہ تقویٰ اختیار کریں، تقویٰ پہ قائم رہیں، اور جو نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، ہٹ درم ہیں، سرکش ہیں، ان کو بھی بار ان کو تنبیہ کرو کہ ان کا انجام کیا ہوگا اگر انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ تو یہاں جو ہے اس بیان کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، آپ کی اولاد کو، میری اولاد کو، سب کو توفیق دے تقویٰ کا راستہ اختیار کرنے کی، اور وہ جو راستہ اس سے ہٹ کے ہے گمراہی کا، نافرمانی کا، تو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر و مبشر۔